آپ کو پتا ہے اس وقت حالات پوری دنیا کے ناگفتہ بھی ہیں. وطن عزیز کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک متاثر ہے. کورونا وائرس دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کمیونٹی سپریڈ کی شکل اختیار کر گیا ہے. بعض ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مرض ہر گھر میں گھس گیا ہے. ہم میں سے سب اس مرض سے کم و بیش متاثر ہیں. اس قدر خطرناک مرض، اس قدر مہلک مرض اس سے قبل کبھی چشم فلک نے نہ دیکھا ہوگا. کرونا وائرس کے سبب جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ حالات ہم آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اس وقت مریضوں کی تعداد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سے تجاوز کر گئی ہے. بڑی تعداد میں لوگ فوت ہو رہے ہیں. اسپتالوں کا بھی جائزہ لیجئے. اسپتالوں میں کہیں سے کوئی کسی بیڈ کی گنجائش نہیں ہے. ڈاکٹرز پریشان ہیں، نرسنگ سٹاف پریشان ہے، اسپتال چلانے والے پریشان ہیں. یقیناً ان کی اپنی جو خدمات ہیں وہ لائق تحسین ہیں، لائق تعریف ہیں. اس وقت وہ مسیحا بن کر کے مریضوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ہم سب ان ڈاکٹرز کے لیے، نرسنگ سٹاف کے لیے اور باضابطہ طور پر کووڈ-19 کے حوالے سے جو لوگ بھی علاج معالجہ میں لگے ہوئے ہیں دعا کرتے ہیں. ایسے حالات آپ کے ہمارے پیش نظر آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے. پوری انسانیت اس وقت خوف زدہ ہے، پریشان حال ہے، ڈری ہوئی ہے. اور یقیناً یہ مرض متعدی مرض ہے بھی ایسا. اللہ اکبر. اس مرض سے جو متاثر ہیں وہ جن تکالیف سے گزر رہے وہ بہتر جانتے ہیں، اور جو انتقال کر جاتے ہیں ان کے اپنے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں. آئے دن ہم آپ سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعہ، اخبارات کے ذریعہ بہت ساری باتیں ہمیں آپ کو معلوم ہیں. کس قدر انتقال کے بعد میت کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. تدفین تک، نماز جنازہ اور تدفین تک کا جو مرحلہ ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ جہاں جہاں ذمہ دار لوگ ہیں وہاں وہ مرحلہ پورا کیا جاتا ہے. ورنہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے جگہوں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک بڑا گڑھا کھودا جاتا ہے، اس گڑھے میں اجتماعی طور پر لاشوں کی تدفین عمل میں آتی ہے. ایسے حالات صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح کے حالات پیدا ہوئے. کیوں؟ یہ وبا، یہ بیماری. چند اس سلسلے میں معروضات ہیں وہ سنیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے ناراض ہے. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، عتاب ہے. ہمارا عمل خراب ہو گیا ہے، ہماری نیتیں خراب ہو گئی ہیں، ہمارا کردار خراب ہو گیا ہے، ہماری سیرت خراب ہو گئی ہے. دیگر لوگوں کو چھوڑیے، ہم خیر امت ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں. بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے صرف کرونا وائرس ہی نہیں، کرونا وائرس کے علاوہ زلزلے، طوفان، سونامی، فرقہ وارانہ فسادات، حادثات وغیرہ وغیرہ، پوری دنیا آج اس کے لپیٹ میں ہے. پوری دنیا
سب سے بنیادی وجہ تو یہی ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا عمل خراب ہونے کی وجہ سے، ہمارا عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے۔ سچائی یہ ہے کہ وہ رحمان رحیم کریم رب ہے، عفو و درگزر کرنے والا رب ہے، معاف کرنے والا رب ہے۔ ایسے حالات میں بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ عدل پر آ جائے کوئی نہیں بچے گا، یہ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ ہم آپ زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دے، رب تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کی بارش فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، تبھی چل کر کے اس مہلک مرض سے نجات کی کوئی صورت نظر آئے گی، ورنہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، آپ کو ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، نہ ہم حقوق اللہ ادا کرنے میں مخلص ہیں، نہ ہم حقوق الرسول ادا کرنے میں مخلص ہیں، نہ ہم حقوق العباد ادا کرنے میں مخلص ہیں۔ ہم بہت بڑے غاصب ہیں، غاصب، اللہ کا حق کھا جاتے ہیں، اللہ کے رسول کا حق کھا جاتے ہیں، بندوں کے حقوق کھا جاتے ہیں، بندوں کے حقوق۔ بدعمالیاں اپنی چرم سیما کو پہنچی ہوئی ہے، بد کرداری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے بتائیے جو اللہ کی زمین پر، اللہ کے ملک پر ہوتا نہیں ہے؟ بھائی جب بہنوں کا حق کھائے گا، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کریں گے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کرے گی، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ کرے گا، سود کا کاروبار بڑھ جائے گا، بیاج بڈی کا کاروبار بڑھ جائے گا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، جھوٹ عام ہوگا، غیبت عام ہوگی، چغلی عام ہوگی۔ بار بار کہا گیا نا کہ ظالم حکمران مسلط ہوں گے، جی ظالم حکمران مسلط ہوں گے، اور ظالم حکمرانوں کے ساتھ ساتھ وبائیں پھیلیں گی، بیماریاں پھیلیں گی، آفات آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں آپ سے جمعے کے دن خصوصی طور پر آج کے خطاب میں، چونکہ اس کا موضوع ہی ہے کرونا وائرس سے نجات، اس حوالے سے توجہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں کہ ہم کتنے بڑے بد کردار، کس قدر گناہگار، کس قدر اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ کتنے بیٹے ایسے ہیں جن سے ان کے ماں باپ خوش نہیں ہیں، جی کتنے بیٹے ایسے ہیں، کتنی اولادیں ایسے جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، پتہ نہیں ان کے دل سے کیا کیا نکلتی ہوگی بد دعائیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے حالات میں اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، عتاب نازل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کم و بیش 6 مہینے ابھی ہونے کو ہیں، کم و بیش اب تک ویکسین تیار نہیں ہوئی ہے، کرونا وائرس کی دوائی تیار نہیں ہوئی ہے۔ انڈیا کو چھوڑ دیجئے، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک حیران پریشان ہیں، حیران پریشان ہیں۔ میں آپ کے سامنے اور کیا تفصیل بیان کروں اس وائرس کے حوالے سے، پوری انسانیت ڈری ہوئی ہے، پوری انسانیت۔ ایسے دور میں، ایسے حالات میں یاد رکھیے گا، ایسے حالات میں صرف اور صرف کرونا وائرس سے نجات اللہ کی ذات دلا سکتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اور ادھر صدیق اکبر ہیں، ادھر فاروق اعظم ہیں، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں گے، تب چل کر کے کرونا وائرس سے
نجات حاصل ہوگی، ورنہ ہمارا عمل تو کہیں سے کسی لائق نہیں ہے، کسی لائق نہیں ہے، خدا کی قسم کسی لائق نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ اللہ اکبر، صرف اللہ مدد فرما دے تبھی یہ مرض سے نجات انسانیت کو حاصل ہو۔